آج 2 جماعتیں 3 جماعتیں الیکشن کمیشن کے دفتر پر مظاہرہ کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ بھی ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے۔ اور آج ہم یہاں اسی لیے جمع ہیں آپ کے سامنے کہ ہم بھی اپنا احتجاج آپ کے ساتھ سامنے ریکارڈ کرائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ الیکشن کے ان نتائج کو مہاجر قومی موومنٹ نے تسلیم نہیں کیا۔ مہاجر قومی موومنٹ اس جعلی انتخابی عمل کو مسترد کرتی ہے اور مہاجر قومی موومنٹ مرحلہ وار احتجاج کا آغاز کرتی ہے۔ ہم منڈے کو 22 نشستوں پر 22 ہماری جو ذمہ دار خواتین ہیں وہ ایک احتجاج کریں گی پریس کلب پہ، اور اس کے بعد ایس یو جی ایف کے لوگ احتجاج کریں گے، سینٹرل کمیٹی کے لوگ انٹلیکچوئل فورم کے حوالے سے احتجاج کریں گے، اور ہم اس احتجاج کو گریجولی بڑھائیں گے، اور سیٹرڈے کو ہم ایک احتجاجی ریلی کر رہے ہیں جو بہت بڑی ریلی ہوگی، اور اس میں ہم باقی جماعتوں کو بھی مدعو کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم انہیں دعوت دینے جائیں گے کہ ایک کامن ایشو ہے کہ اس شہر میں ہم جو یہ شہر قید ہے، ہم اس شہر کی رہائی چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کو رہا کر دیا جائے۔ کراچی جن غیر مرئی قوتوں کے ہاتھوں میں قید ہے، جہاں فیصلے بند کمروں میں کیے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کو رہا کر دیں تاکہ یہاں کے لوگ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے منتخب کر سکیں، اپنی تقدیر کے فیصلے اپنی مرضی سے اپنے ووٹوں کے ذریعے کر سکیں، بجائے اس کے کہ ان کی تقدیر کے فیصلے کوئی اور کرے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں آپ تشریف لائے، اور بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ اپنی کئی جو ایکٹیویٹیز شہر میں ہو رہی ہیں اس میں سے وقت نکال کے آئیں، میں آپ کا ممنون ہوں۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ ہم بھی اسی وکٹمز کی لسٹ کے اندر ہیں جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں تحریک انصاف ہے، جس میں تحریک لبیک ہے۔ ہر ایک کو اس بات کا شکوہ ہے، ہر ایک کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے ووٹوں کو گنتی ہی نہیں کیا گیا، اور ان کے ووٹوں کو ایک طرف رکھ کر اور بند کمروں میں فیصلے کیے گئے۔ یعنی آپ یہ یعنی عدالتوں میں بھی ہم جائیں گے۔ میرا لیگل فورم جو بابر ایڈوکیٹ دیکھ رہے ہیں، بابر مرزا ایڈوکیٹ، ظاہر ہے کہ ہم نے ابھی میٹنگ کے اندر یہ بھی طے کیا کہ ہم عدالت بھی جائیں گے، لیکن مجھے عدالتی کارروائی کے اوپر اس لیے اب شک ہو رہا ہے کہ ہم جو فارم 45 کی بنیاد پر عدالت جائیں گے، وہ فارم 45 اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ پریزائڈنگ آفیسرز کو آپ نے بلینک کارڈ ایشو کر دیے تھے، انہوں نے وہ بلینک کارڈ کسی ڈرائیور کے ہاتھ میں تھما دیے، انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو دے دیے، پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ورکر کو اس بلینک کارڈ بھر کے بٹھا دیا۔ اب ان کے دستخط کی اور اس کے فارم 45 کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ضروری ہے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر خاموش رہنے کی بجائے احتجاج، پرامن احتجاج کیا جائے۔ ہم پرامن احتجاج کے تمام طریقے استعمال کریں گے، تمام مرحلہ وار ہم اس کو بڑھائیں گے، اور سیٹرڈے کو جو ریلی ہے اس میں اس کراچی کے تمام لوگوں کو جو اس شہر کو اون کرتے ہیں، جو اس شہر کے اندر رہتے ہیں اور اس شہر کے اپنے آپ کو شہری کہتے ہیں، اس شہر کا، چاہے وہ اردو بولتے ہوں، چاہے وہ سندھی بولتے ہوں، چاہے وہ پشتو بولتے ہوں، چاہے وہ بلوچی بولتے ہوں، چاہے وہ پنجابی بولتے ہوں، جو لوگ اس شہر کے شہری، اس شہر کی رہائی کے لیے وہ اس ریلی کے اندر ضرور شریک ہوں۔